السلام علیکم. تو آج ہم بات کرنے والے دنیا کے سب سے محفوظ ترین ملک کے بارے میں. اس ملک کے بارے میں جس کی ایئر لائن دنیا کی سب سے بیسٹ ایئر لائن ہے، جس ملک میں کوئی جنگلات نہیں پائے جاتے، اور جس نے ابھی حال ہی میں اسپورٹ کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا ہے. بالکل صحیح، ہم آج قطر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. قطر پر انسانی قبضہ 50,000 سال پہلے کا ہے اور جزیرہ نما عرب میں پتھر کے زمانے کے کیمپوں اور اوزاروں کا پتہ چلا ہے۔ میسوپوٹیما پہلی تہذیب تھی جس نے نولتھک دور میں اس علاقے میں موجودگی حاصل کی، جس کا ثبوت ساحلی کیمپوں کے قریب عبید دور سے پیدا ہونے والے برتنوں کی دریافت سے ملتا ہے۔ یہ جزیرہ نما اپنی آباد کاری کے ابتدائی سالوں کے دوران کئی مختلف سلطنتوں کے زیر تسلط آ گیا، جن میں سلویسیڈ، پارتھی اور ساسانی شامل ہیں۔ 628 میں آبادی کو اسلام سے متعارف کرایا گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن ابن ساوا کے پاس ایک الجی بھیجا جو مشرقی عرب کے ساسانی گورنر تھے۔ یہ 8ویں صدی تک موتیوں کا تجارتی مرکز بن گیا۔ عباسی دور میں کئی بستیوں کا عروج دیکھا گیا۔ 1783 میں بنی عتبہ اور دیگر عرب قبائل نے بحرین کو فتح کرنے کے بعد آل خلیفہ نے بحرین اور سرزمین قطر پر اپنا اختیار مسلط کر دیا۔ اگلی صدیوں کے دوران قطر نجد کے وہابی اور اعلی خلیفہ کے درمیان تنازع کا مرکز بنا رہا۔ عثمانیوں نے 1871 میں مشرقی عرب میں اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے بعد 1915 میں اس علاقے سے دستبردار ہوئے۔ قطر میں برطانوی محافظ بن گئے اور عبداللہ الثانی نے 1916 کے معاہدے پر دستخط کیے جس میں یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ سمندر کے راستے تمام جارحیت سے تحفظ اور زمینی حملے کی صورت میں مدد کے بدلے صرف انگریزوں کو اپنا علاقہ دے سکتے ہیں۔ 1964 کے معاہدے نے زیادہ وسیع تحفظ فراہم کیا۔ 1935 میں قطر انرجی کو تیل کی 75 سالہ رعایت دی گئی اور 1940 میں دکان میں اعلیٰ معیار کے تیل دریافت ہوئے، اور 1960 کی دہائی کے دوران تیل کی بڑھتی ہوئی آمدنی 1950 سے خوشحالی تیزی سے امیگریشن، خاطر خواہ سماجی ترقی اور ملک کی جدید تاریخ کا آغاز ہوا۔ 1968 میں برطانیہ کی جانب سے خلیج فارس کے شیخوں کے ساتھ معاہدہ کے تعلقات ختم کرنے کی پالیسی کا اعلان کرنے کے بعد قطر نے عرب امارات کی فیڈریشن بنانے کے منصوبے میں برطانوی تحفظ کا تحت دیگر 8 ریاستوں میں شمولیت اختیار کی۔ 1971 کے وسط تک جیسے جیسے برطانوی معاہدہ تعلقات کے خاتمے کی تاریخ قریب آئی، وہ ابھی تک اتحاد کی شرائط پر متفق نہیں ہوئے تھے۔ اس کے مطابق قطر نے 3 ستمبر 1971 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ جون 1995 میں نائب امیر حماد بن خلیفہ اپنے والد خلیفہ بن حمد کے بعد نئے امیر بنے۔ بے خون بغاوت میں امیر نے پارلیمانی انتخابات کی پیش خیمے کے طور پر مزید لبرل پریس اور میونسپل انتخابات کی اجازت دی۔ ایک نیا آئین اپریل 2003 میں عوامی ریفرنڈم کے ذریعے منظور کیا گیا اور جون 2005 میں نافذ ہوا۔ یہ ملک روایت اور جدت کے امتزاج پیش کرتا ہے جسے دنیا میں کہیں اور تلاش کرنا مشکل ہے۔ قطر اپنی میراث کا احترام کرتا ہے، لیکن پھر بھی نئے آنے والے جدید سہولیات، رہائش اور بنیادی ڈھانچے اور عالمی ثقافت و خانے اور طرز زندگی کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ قطر ایک مسلم اسٹیٹ ہے جہاں روزمرہ کی زندگی میں اسلامی ثقافت کی پیروی کی جاتی ہے۔ نماز 5 وقت ہوتی ہے اور سورج کی پوزیشن کے مطابق ہر روز درست وقت بدلتا ہے۔ قطر میں رمضان کے شاندار اور پر مسرت ہے۔ ملک بھر میں خصوصی زیورات کے ساتھ مزید یہ کہ قطری شعبان ہجری کیلنڈر کے 14ویں دن کے ذکر النفل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح خاندان روایتی کھانے پینے کی چیزوں کے پلیٹرز تیار کرتے ہیں اور انہیں پڑوسیوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ قطر ایئر ویز دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن ہے۔ قطر ایئر ویز ایک قومی ایئر لائن ہے اور یہ اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازیں چلاتی ہے۔ ایئر لائن ایک پرتشدد سفری موڈ پیش کرتی ہے۔ قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کرنے والا پہلا عرب ملک تھا۔ فٹ بال کے سبب سنسنی خیز مواقع ہیں۔ ایک فیفا ورلڈ کپ دنیا کے ممالک اس کی میزبانی کرنے والے اگلے ممالک کی توقع کرتے ہیں، اور 2022 میں قطر کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کنٹرول کرنے والا پہلا عرب ملک تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ اس کی میزبانی کرنے والا اب تک کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور سردیوں کے موسم میں اسے رکھنے والا واحد ملک ہے۔ اسی طرح یہ پہلا کاربن نیوٹرل ورلڈ کپ ہوگا۔ جب آپ دھواں پہنچتے ہیں تو آپ کو حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ٹرمینل میں ایک بہت بڑا ٹیڈی بیئر نظر آتا ہے۔ سیاح اس فن کی تعریف کرتے ہیں۔ اس فن پارے کی اوسط قیمت 6.8 ملین امریکی ڈالر ہے اور اس کا وزن 20 ٹن ہے۔ قطر کو دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ قطر کے لیے 2020 میں تیسری مرتبہ عالمی سطح پر محفوظ ترین ملک قرار پانے کا اعزاز کی بات ہے۔
قطر کے بارے میں اہم حقائق: دوحہ قطر کا دارالحکومت ہے، رقبہ 11,571 مربع کلومیٹر ہے، اس کی کرنسی قطری ریال ہے، اس کی آبادی 2.881 ملین 2020 کے تحت ہے۔ ڈائلنگ کوڈ اس کا +974 ہے۔ ہنگامی ٹیلی فون نمبر پولیس فائر ایمبولینس ہیلپ لائن نمبر 999 ہے۔ محکمہ ٹریفک اور پیٹرولنگ پولیس ڈائل کریں 4890 قطر کی ثقافتی اقتدار: مہذب لباس پہنتے ہیں کی سفارش کے ساتھ قطر میں ڈریسنگ کا یہ رویہ نرم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوک اور دیگر روایتی بازاروں میں سودے بازی کا رجحان ہے۔ نماز جمعہ کے اوقات میں تمام تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بند رہیں۔ زائرین ہنگامی حالت میں صحت کی دیکھ بھال اور طبی خدمات کے لیے حماد جنرل ہاسپٹل جا سکتے ہیں۔ نیٹ ورک اور حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 5G قطر نے ایک کمرشل مفت وائی فائی کی سہولت متعارف کرائی ہے اور زیادہ تر عوامی مقامات، مالز، ریسٹورینٹ اور پارکس میں قطر ایک عرب ملک ہے، چنانچہ سرکاری زبان عربی ہے، تاہم انگریزی عام طور پر عوامی مقامات پر بولی جاتی ہے۔ ملک میں مذہبی پہلو، تقریبات، رمضان اور اسلامی تہوار کے لیے بہت پیار اور احترام ہے۔ مجلس قطر زندگی کے اہم ترین کمروں میں سے ایک ہے۔ مجلس ایک الگ کمرہ ہے جو زائرین کو گھر میں زیادہ نجی جگہوں سے بچنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجلس میں آنے والے زائرین کو کھجور اور عربی کافی ایک خاص شکل والے برتن میں چھوٹے کپوں میں پیش کی جاتی ہے، جس میں کوئی ہولڈ نہیں ہوتا۔ عجائب گھروں، کھیلوں کی عدالتوں، شاپنگ سینٹرز اور ریسٹورینٹ میں سمیت تمام عوامی علاقوں میں سگریٹ نوشی پر پابندی ہے۔ خلاف ورزی کرنے کے درمیان جرمانہ ادا کرنا ہوگا، قطری ریال 1,000 سے لے کے 3,000 تک ہو سکتا ہے۔ قطر کی قومی ڈش مجبوس ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سمندر صحرا سے ملتا ہے۔ قومی جانور عربی اور کس ہیں۔ قطر میں گیس بہت سستی ہے۔ قطر میں دنیا کا سب سے طویل تیل کا کنواں ہے۔ قطر کا جھنڈا غیر معمولی اور بڑی اہمیت کا مالک ہے۔ آبادی کے صرف 12% قطری ہیں۔ قطری باشندے دوحہ میں رہتے ہیں، 99%۔ دوحہ ٹاور کے کوئی مرکزی مرکز نہیں ہے۔ ملک کا نام 50 عیسوی کا ہے۔ ویکینڈ جمعہ اور ہفتے کو آتا ہے۔ دوحہ کے پاس دنیا کا سب سے طویل مسلسل سائیکل کا رستہ ہے۔ قطر میں موتیوں کی ایک خوبصورت تار ہے۔ حکمران خاندان 1868 سے اقتدار میں ہے۔ قطری اونٹوں کی دوڑ کے لیے روبوٹ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ قطری لندن، انگلینڈ میں بہت سی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ قطر میں آپ صحرائی سفاری مہم جوئی سے لطف اندوز ہوں گے۔ قطر میں بہت سارے ساحل ہیں۔ قطر کا موسم: قطر میں دھوپ، شدید گرمیاں اور ہلکی سردی پر 17 ڈگری ہوا ہے۔ ماہانہ اوسط درجہ حرارت جنوری میں 17 ڈگری تک جاتا ہے۔ بعض اوقات گرمیوں میں مہینوں میں 40 ڈگری سے 36 کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ قطر دنیا کا دوسرا سب سے چپٹا ملک ہے۔ اس کا سب سے بلند مقام صرف 338 فٹ ہے۔ الخور جزیرہ کے باشندے جامنی سیلفش ڈائی بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ الخور جزیرہ قطر کا سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے دوسری صدی قبل مسیح کی ایشیا کے انکشاف کیا ہے۔ یہ علاقہ دنیا میں سب سے پہلے جامنی رنگ کی سیلفش ڈائی بنانے والا تھا، اس لیے اسے اپریل آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خوردین واحد مقامات میں سے ایک ہے جہاں سمندر صحرا سے ملتا ہے۔ صحرا کے ٹلے ہمیشہ حیران کن ہوتے ہیں، لیکن یا اندرون ملک سمندر بھی خاص ہے۔ یہ جگہ جسے 2007 میں نیچر ریزرو قرار دیا گیا تھا، ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں صحرا سمندر سے ملتا ہے۔ قطر امیر ترین ملک میں سے ایک ہے۔ حیرت انگیز فلک بوش عمارتوں اور شاندار ٹاورز دی پر قطر جیسے پروجیکٹس کو دیکھ کر آپ کے لیے یہ بات حیران کن نہیں ہوگی کہ قطر دنیا کی امیر ترین ملک میں سے ایک ہے۔ مزید بڑا بین الاقوامی مالیات فنڈ کے 2020 کے تخمینوں کے مطابق فی کس مجموعی طور پر جی ڈی پی کا قطر کی مجموعی گھریلو پیداوار $1,38,910 ہے، جو اس کے لگزمبرگ کے $1,12,045 سے آگے دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ حیرت انگیز طور پر اس دولت کا زیادہ تر حصہ پیٹرولیم، قدرتی گیس کے ذرائع سے آتا ہے، جو جی ڈی پی کا 60% سے زیادہ ہے۔ قطر میں ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری جائیداد کے لیے لین دین کے ذریعے
ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس سے بالواسطہ اور بلا واسطہ قطر کی مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قطر میں آپ ایڈونچر سے بہت لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہاٹ ایئر بلون سواری، جیٹ اسکینگ اور کشتی رانی، وک بورڈنگ، کواد بائکنگ، اونٹ کی سواری، پتنگ اڑانا، اسکائی ڈائیونگ، راک چلانا، پیراگلائڈنگ بھی قطر میں بہت زیادہ مہم جوئی کے مواقع ہیں، اور سیاح وہاں بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے دوسرے کنٹری کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نیکسٹ کس کنٹری کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔